کوشش کرنا سکو والو، کبھی اپنے جنازے میں کوشش کرنا، اپنے جنازے میں 4000 نہیں 4 آدمی لے کے جانا، کوئی ایسا آدمی لے کے نہ جانا جو کندھا دیتے ہوئے زبان ہلانے لگ جائے۔ کوشش کرنا اپنے تعزیتی پروگرام میں کوئی ایسا آدمی لا کے نہ بٹھانا، دعا مولوی عبدالحنان کرا رہا ہو اور وہ دوسرے کے کان میں کہنے لگے اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ نماز بعد میں پوچھے گا اللہ، قیامت کے روز آج پوچھے گا بعد میں، اللہ فرمائیں گے یہ بندہ بیٹھا کیا کہہ رہا تھا بتا، اسے برادری میں کون سی جگہ سے ذلیل کر کے آیا ہے، کون سی ایسی بات کہہ کے آیا ہے، دل دکھا کے آیا ہے۔ نہ میرے ویرا، نہ میرے ویرا، ہم تو پیارے نبی کی امتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی ابو سعید خدری کے گھر تشریف لے آئے، اے ابو سعید مجھے تیرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جی جی اللہ کے رسول کیا پکا رہا ہے؟ اللہ کے نبی بکری کا گوشت پکا رہا ہوں، فیورٹ ڈش آپ کی، آپ کو شانے کا گوشت یہ پسند ہے، میں شانے کا گوشت ہی پکا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی بیٹھئے، بنا ہوا سالن 5 منٹ میں تیار ہوگا، آپ بیٹھئے دسترخوان لگائیں۔ اللہ کے نبی پیچھے پیچھے آگے، ہنڈیا میں چمچہ چل رہا تھا، آپ شوربہ سالن دیکھ کے فرمایا ابو سعید تو کھائے گا مجھے کھلائے گا؟ جی جی۔ اے ابو سعید اگر میں تیرے سے کچھ پوچھوں ناراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں اللہ کے نبی۔ ابو سعید بتا تیرے محلے میں سب کے گھر سب چھوٹا گوشت پکا؟ کہا نہیں نہیں اللہ کے نبی یہ تو پتہ نہیں میرے گھر کے علاوہ کسی کے ہاں سبزی بھی پکی کہ نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کبھی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، وہ آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ ساتھ آئے اور کہنے لگے ابو سعید دعا کر، 3 دن گزر گئے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، کوئی تیرے گھر آئے تو مجھے دے دینا۔ آپ نے اچھا تیرے گھر گوشت پک رہا ہے اور بھی کوئی ہے؟ کہا 3 دن پہلے آپ نے فلاں کا جنازہ پڑھا تھا، اس کا گھر میرے ساتھ ہے، بیوہ یتیم 3 بچیاں بیٹھی ہیں۔ فرمایا تو چھوٹا گوشت کھائے گا؟ سامنے گھر کے اندر کہا کملی والے میری گھر والی سے دوپہر کہہ رہی تھی لگتا ہے تیرا گھر والا کو سبزی لایا، اگر بچ جائے تو 1-2 روٹی مجھے دینا، ہم ٹکڑا ٹکڑا کھا کے گزارا کر لیں گے۔ ابو سعید کہتے ہیں پھر حضور کی آواز نہ نکلی، میں نے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھا، پھر آنکھ بولنے لگی آنسو، میں نے کہا اللہ کے نبی کیا؟ فرمایا آج اپنی ہنڈیا پہ مجھے اختیار دے دے۔ میں نے کہا میں آپ کا، میری ہنڈیا آپ کی، میرا گھر آپ کا۔ آپ نے فرمایا پھر 2-4 برتن پانی کے بھر کے لا۔ میں پانی کے بھر کے لایا، آپ نے بنے ہوئے سالن میں ڈال دیے، شوربہ بنا لیا۔ فرمایا 3-4 برتن اور لے کے آ۔ میں 2-3 بھانڈے برتن لایا، سالن ڈالا، فلا وہ اس یتیم کے گھر دیا، اس کا جس کا جنازہ اٹھا اس کے بچوں کو دیا، وہ سامنے والی کے گھر دیا۔ کبھی میری دوڑے لگ گئی، ادھر میں تھک گیا، ادھر ہڈیا کا سالن ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بچا؟ میں نے کہا کملی والے کوئی نہیں بچا۔ پھر آپ نے ہڈیا اٹھوائی اپنے آگے رکھ لی، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے میرے ہاتھ میں دیا اور روٹی کا ٹکڑا لے کے اپنے ہاتھ میں لیا، یوں ٹکڑا توڑ کے سالن میں لگایا، نہ بوٹی نہ ہڈی، اتنا سا سالن لگایا۔ میں حضور کی روٹی کے ٹکڑے پہ سالن دیکھ کے رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں رویا؟ تیری ہڈیا کا سالن ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں نہیں آج آپ نے مجھے میرے دسترخوان کو ہلاکت سے بچا لیا۔ فرمایا ابو سعید ایک بات کہوں کہ وہ سوکھی سی روٹی وہ لگے ہوئے بچے سالن سے کھا کے چلے گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے ابو سعید میں کھاتا تو راضی ہو جاتا، تو پیٹ بھر کے کھاتا میں راضی ہوتا، شکر کر آج تیرے دسترخوان پر یتیم کھا گئے، بے بس کھا گئے، بیوہ کھا گئی، مسکین کھا گئے۔ قسم ہے اس رب کی جس نے میرے سر پہ تاج نبوت رکھا۔ ابو سعید آج تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔